ایک ہندو نوجوان کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ۔ میں ایک سبق آموز واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو سچا واقعہ ہے، جو خود صاحب واقعے کی زبانی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، میں 1922 میں ضلع جہلم کے ایک دور افتہ گاؤں میانی میں ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوا۔ والدین نے میرا نام کرشن لال تجویز کیا۔ میرے خاندان کے تمام افراد سناتن دھرمی عقیدے کے مالک تھے اور شروع میں میرا میلان طبع بھی انہی عقیدے و نظریات کی طرف تھا، لیکن جب 8ویں جماعت میں پہنچا تو میرا رجحان خود بخود دین اسلام کی طرف ہونے لگا۔ اسی اثناء میں بھوچال قلعہ ضلع جہلم کے ایک عالم دین مولانا عبدالرؤف صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے متعدد نشستوں میں مجھ پر اسلام کی حقانیت واضح کی۔ میں ان کے بیان سے بہت متاثر ہوا، لیکن میں ابھی بچپن کی منزل ہی کا راہی تھا، اس لیے اپنے آبائی مذہب، اپنے خاندان، اپنے بھائیوں، اپنے والدین اور گھر بار کو چھوڑنے کا خیال بھی میرے ننھے سے دل میں قیامت خیز اور زلزلہ برپا کر دیتا۔ میرا معصوم سا ذہن ایسی سوچ سے لرز جاتا۔ جب بھی مجھے اسلام قبول کرنے کا خیال آتا، دل میں ماں اور بھائیوں کی محبت کا بہاؤ تیز ہو جاتا۔ بچپن کی ناتجربہ کاری اور ناپختگی میرے آڑے آتی اور میں کسی حتمی فیصلے پر نہ پہنچ پاتا۔ 1 مارچ 1934 کی سہانی اور مبارک رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے عین سامنے کھڑا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کعبہ سے تکیہ لگائے میرے سامنے جلوہ افروز ہیں اور ارد گرد صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ میں والہانہ جذبے و شوق کے عالم میں صحابہ کرام کے درمیان سے گزرتا ہوا سید الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں پہنچا اور مضافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر اپنے مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھما لیا، جس سے میرے بدن کے ہر رگ و ریشے میں مسرت و شادمانی کی ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ فرمایا، کہو کیسے آئے ہو؟ مشرف با اسلام ہونے کے لیے آیا ہوں، میں نے عرض کیا۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پر انور چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ میرا ہاتھ اپنے مقدس ہاتھوں میں تھما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا جسے میں اس وقت سمجھ نہیں سکا۔ پھر فرمایا، اب تم دولت اسلام سے بہرور ہو گئے ہو۔ حسب معمول صبح آنکھ کھلی تو میرا ننھا سا دل خوشی کے جذبات سے مہمار تھا۔ جب والدہ محترم کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تو انہوں نے مجھ سے خلاف معمول اس قدر خوش نظر آنے کی وجہ پوچھی۔ میں اس بات کو ٹال گیا۔ سکول کے اوقات میں مولانا عبدالرؤف صاحب سے مل کر انہیں جب رات کا پر لطف خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا، روزانہ سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیا کرو۔ 3 مارچ 1934 کو جمعرات کا دن تھا۔ میں رات کو حسب معمول سو رہا تھا کہ خواب میں یوں محسوس ہوا جیسے سکول بند ہونے پر میں سکول کے تمام طلباء کے ساتھ گھر آ رہا ہوں۔
راستے میں ایک کوئی ہیکل، 2 قیامت اور کریا المنظر شخص کھڑا ہے جسے دیکھ کر ہم سب پر لرز طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ دجال ہے۔ ہم میں سے جس سے بھی یہ پوچھے کہ تم کس کے بندے ہو، وہ یہی جواب دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر وہ میرے ساتھیوں سے فردہ فرد سوال کرنے لگا، اور جو طالب علم اس کی مرضی کے مطابق جواب دیتا اسے قسم قسم کے کھانے، مزے مزے کے پھل اور طرح طرح کے کھلونے دیتا، اور جو اس کی بات نہ مانتا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ آخر جب میری باری آئی تو اس نے پوچھا، کس کے بندے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی اس نے میرے منہ پر زور سے گھونسا رسیدہ کیا کہ میں کئی گز دور جا کر گرا اور رونے لگا۔ دجال نے تخمانہ لہجے میں آواز دیتے ہوئے کہا، ادھر آؤ۔ میں ڈرتا کانپتا ادھر چلا ہی تھا کہ میرے کانوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ آواز پڑی، پہلے میرے پاس آؤ۔ آپ کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ ابھی 2 دن پہلے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا، آج یہاں کیسے تشریف لائے؟ میں دجال کی سخت مار کی وجہ سے روتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اعلیٰ میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کمر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، دیکھو میں صرف تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں، دجال کی بات ہرگز نہ ماننا، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو میں دجال کے پاس پہنچا۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا اور میں نے بھی حسب سابق وہی جواب دے دیا۔ اس پر وہ مارے غضب کے لال پیلا ہو گیا، اور اس نے جب چلا کر میرے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مارے دہشت کے میری چیخ نکل گئی، اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی، اور پھر صبح تک مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج بھوچال قلعہ پہنچ کر قبول اسلام کا اعلان کر دوں گا۔ والدہ محترم نے جب صبح کو کھانا تیار کیا تو میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کھایا۔ اسی وقت دل میں جذبات کا تلاطم برپا تھا، جانتا تھا کہ آج ہمیشہ کے لیے ماں اور بھائیوں سے جدا ہو رہا ہوں، پھر اس گھر میں جہاں زندگی کی کئی بہاریں دیکھی ہیں شاید ہی قدم رکھنا نصیب ہو۔ بھائیوں کی محبت و شفقت نے مجھے مجبور کیا تو بہانے بہانے میں ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر دل کو تسکین دی۔ اسی طرح ہیلے بہانے سے پیاری ماں کے قدم چوم کر ہدیہ و عقیدت و احترام پیش کیا۔ کھانے سے فارغ ہوا تو بستہ اٹھایا اور اپنے گھر تینوں بھائیوں اور محترمہ والدہ کی طرف حسرت بھری نگاہ ڈالی، اور پرنم آنکھوں سے میں اپنے آبائی گھر سے رخصت ہو گیا۔ 4 مارچ 1934 کو جمعے کا مبارک دن اور محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ میں دوپہر کے وقت تیار ہو کر سیدہ مسجد میں داخل ہوا۔ مولانا عبدالرؤوف صاحب کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا اور قاضی احمد نام تجویز ہوا۔ میرے اسلام لانے کی اطلاع جب گھر پہنچی تو گہرام سا مچ گیا۔
سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب کشمیر میں ملازم تھے، انہیں اور دوسرے رشتہ داروں کو بذریعہ تار مطلع کیا گیا، یعنی کہ ٹیلی فون کے ذریعے مطلع کیا گیا۔ ابھی 3-4 روز بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ والد صاحب نے دوسرے رشتہ داروں سے مل کر مولانا عبدالرؤوف اور ملک محمد توفیل ہیڈ ماسٹر پر مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے ہمارے نابالغ بچے کو ترغیب و ترہیب سے زبردستی مسلمان بنا لیا ہے۔ ایس ڈی ایم کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ ایک طرف والد محترم اور متحدہ ہندو رشتہ دار تھے اور دوسری طرف میں اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان میرے ساتھ تھے۔ عدالت میں میرے بیان ہوئے۔ میں نے کہا میں اپنی رضا و رغبت سے مسلمان ہوا ہوں۔ میرے قبول اسلام میں کسی فرد و بشر کا ہاتھ نہیں۔ میں مسلمانوں ہی کے پاس رہوں گا۔ والدین کے پاس مجھے جان کا خطرہ ہے۔ جب فیصلہ میرے حق میں ہوا تو مسلمان خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے عدالت سے واپس لوٹے۔ میرے والد صاحب بھلا چین سے کہاں بیٹھنے والے تھے، انہوں نے مختلف عدالتوں کا دروازہ کھٹکایا مگر انہیں کہیں بھی کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ پولیس نے ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر بڑی تحقیق و تفتیش سے کام لیا مگر میرے رشتہ داروں کو اپنا مقصد حل ہوتا نظر نہ آیا۔ ہر عدالت میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان میرے ساتھ ہوتے جو اکثر اوقات بھوچال قلعہ سے پیدل چل کر جایا کرتے۔ اس کے بعد والد محترم نے سیشن جج جیلم کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ میرے نابالغ لڑکے کو زبردستی مسلمان بنا لیا گیا ہے۔ جیلم کے سرکردہ کافی تعداد میں ہندو ان کے ساتھ تھے جنہوں نے مل کر جج صاحب پر دباؤ ڈالا۔ عدالت میں پیشی ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ جج کا رویہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس پیشی پر 2-3 حضرات میرے ساتھ تھے۔ جج صاحب نے مجھے دوسری تاریخ پیشی تک والد کے سپرد کیا۔ جب میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو مجھے زبردستی کار میں بٹھا دیا گیا اور دریا کے کنارے ایک مندر میں مجھے لایا گیا جہاں سارا دن میں نے رو رو کر گزارا۔ والدہ محترم کو جہلم لایا گیا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کے حق میں بیان نہ دیا تو وہ گھر پر زندہ نہیں جائیں گی بلکہ دریا میں کود کر خودکشی کر لیں گی۔ دوسرے ہندو بھی وقتہ فوقتہ آ کر مجھے سمجھاتے بجھاتے اور قسم قسم کے لالچ دیتے رہے۔ اس اثناء میں والد صاحب نے ہندوؤں کے اثر و شوق سے کام لے کر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جیلم سے میرے نابالغ ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اور اسے مقررہ تاریخ سے 1 دن پہلے ہی عدالت میں پیش کر دیا۔ جج صاحب نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ والدین کے پاس رہنے میں خوش ہیں تو میں نے نفی میں جواب دیا۔ افسوس کہ میری بات پر کسی نے دھیان نہ دیا اور زبردستی مجھے والدین کے سپرد کر دیا گیا۔ تعجب تو اس بات پر تھا کہ والد محترم کے حق میں فیصلہ دینے والے جج صاحب مسلمان تھے۔ والد محترم بتا رہے تھے کہ انہوں نے ان صاحب کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرایا تھا۔ اسی دن والد محترم مجھے ساتھ لے کر کشمیر روانہ ہو گئے۔ 2-3 دن جموں کشمیر میں ایک پنڈت صاحب کے ہاں رکے۔
पंडित साहब ने भी मुझे राम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर उनके गैर माकूल दलाल मुझे ज़रा भी मुतासिर ना कर सके। यहाँ पहुँचकर मैंने मौलाना अब्दुल रऊफ साहब को ख़त लिखने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। वालिद मोहतरम ने वो ख़त मेरी जेब से निकालकर अपने पास महफूज कर लिया। चौथे दिन वालिद भोतराव के लिए रवाना हो गए। पटूत तक बस के ज़रिए, फिर बतरौवा तक पैदल ही रास्ता तय किया। दूसरे दिन मेरे वालिद मुझे एक पंडित के साथ गांव से बाहर एक बुलंद पहाड़ी पर ले गए और अपने पास बैठा कर कहा, देखो मैं इस मुकदमे में तुम पर 10,000 रुपये खर्च कर चुका हूँ। तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, खानदान में मेरी ज़रा भी इज्जत नहीं रही। ये कहा और मेरे वालिद की आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद पहली और आखिरी बार ही वालिद की आंखों में इस तरह आंसू देखे थे। मेरा दिल पिस गया, मगर मुआ मुझे रहमत एज़दी ने सहारा दिया और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के वो तमाम हालात मेरी आँखों के सामने फिरने लगे। मैंने अपने वालिद मोहतरम की खिदमत में अर्ज़ की कि मुझे आपकी परेशानियों और तकलीफ़ का एहसास है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। मेरा दिल तर्के इस्लाम का तसव्वुर तक भी नहीं कर सकता। अगर आप मुझे इस्लाम पर कायम रहने की इजाज़त फरमाएं तो तमाम उम्र आपकी ग़ुलामी में बसर कर दूंगा। वालिद ने ये सुनते ही छुरी हाथ में लेकर मुझे पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि बदन से खून बहकर सारे कपड़े खून आलूदा हो गए। इस पर भी वालिद मोहतरम को रहम ना आया और ना उनके हाथ की हरकत में कमी आई। मैं आधा मरा हुआ होकर भी पड़ा ठोकरें खाता रहा। आखिर जब दिल का खुबार अच्छी तरह निकल चुका तो पंडित से मुखातिब होकर कहने लगे, क्यों ना मैं इसे दरिया में धकेल दूं, शायद इसी तरह कलंक का ये टीका मेरे माथे से उतर जाए। पहाड़ी की दामन में फफड़ता हुआ और दरिया मेरे सामने था। अपनी मौत के खौफ से मैं लर्ज़ गया, मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे पाँव सबूत में लरगिश ना आने दी। और मेरे दिल में ये ख्याल बार बार उभरने लगा कि अगर वालिद मोहतरम ने मुझे दरिया में फेंक दिया तो मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाए अक़दस में हाज़िर होकर अर्ज़ करूँगा, मेरे आका, आपने मुझे इस्लाम की जो दौलत बख्शी थी मैं उसको सही व सालम लेकर हाजिर हो गया हूँ। पंडित साहब जो मारे खौफ के कांप रहा था, वालिद मोहतरम से कहा, बच्चा है, बड़ा होकर संभल जाएगा, आप कोई सख्त कदम ना उठाएं। वालिद साहब ने उसकी बात मान ली और मुझे साथ लेकर चुपचाप घर की राह ली। घर पहुंचकर वालिद ने खुद मेरी मरहम पट्टी की। छुरियों की मार और बोटों की उन गंद ठोकरों से जिस्म का रूह जख्मी हो गया था। हत्ता के नाक, मुंह और आंखें तक मुतरम थी। तकरीबन हफ्ते भर बिस्तर ही पर दराज रहा। फिर वालिद मोहतरम ने मुझे भादरवा हाई स्कूल में दाखिल करा दिया। मैं हिंदू लड़कों की निगरानी में रोज़ स्कूल आने जाने लगा। मुसलमान तलबा को मेरे साथ बात करने की इजाज़त ना थी। हिंदू लड़के ही नहीं, हिंदू उस्तादा भी मुझे नफ़रत की निगाह से देखते थे।
یہ سکول میرے لیے جہنم سے کم اذیت ناک نہ تھا۔ آخر کار میں نے دوست محمد نامی ہم جماعت سے تعلقات بڑھائے اور اس کی مدد سے مولانا عبدالرؤوف صاحب کو خط لکھا اور بتایا کہ میں بفضل اللہ تعالیٰ اسلام پر قائم ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ مجھے کوئی جسمانی تکلیف اسلام سے برخاست نہیں کر سکی۔ مولانا نے خط ملتے ہی قصبے کے سارے لوگوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا، کوئی ہے جو جان پر کھیل کر ایک مسلمان کو کافروں کے عذاب سے چھٹکارا دلائے؟ اس پر ایک غریب لیکن جذبہ شہادت سے سرشار شخص اٹھا اور اس نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کا نام جان محمد تھا۔ جان محمد صاحب سکول کے اوقات ہی میں باندرا پہنچ گئے اور دوست محمد کی وضاحت سے جب مجھے ان کی آمد کا پتہ چلا تو میں تفریح کے بعد روتا ہوا اپنے ماسٹر صاحب کی خدمت میں پہنچا اور کہا، میرے پیٹ میں سخت درد ہے، مجھے چھٹی عنایت فرمائی جائے۔ ماسٹر صاحب نے چھٹی دے دی۔ میں نے بستہ اٹھایا، چھپتا چھپاتا تا آنکھیں بچاتا ہوا سکول سے نکل آیا۔ جان محمد صاحب نے ایک مسلمان رہبر کو ساتھ لیا اور ہم باندرواں سے بھاگ نکلے۔ راتوں رات سفر کرتے ہوئے ریاست کشمیر سے نکل کر ریاست چمبا کی حدود میں داخل ہو گئے۔ پھر مسلمان رہبر واپس ہو گیا اور ہم دونوں تقریباً 60 میل سفر طے کر کے دوسرے دن صبح ڈلہوزی پہنچے۔ تھکان سے میرا برا حال تھا، کپڑے میلے اور پاؤں محترم تھے۔ شام کو براہ راست پٹھان کوٹ جب امرتسر پہنچے تو میں نے اپنا آبائی لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور امرتسر سے کیوڑا کی راہ بھوچال قلعہ پہنچ گئے۔ بس اسٹینڈ پر مسلمانوں کا ایک ہجوم ہمارا استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ والد کو جب میرے فرار کا علم ہوا تو انہوں نے تمام ریاستوں کی ناکہ بندی کرنے کے لیے کہہ دیا، لیکن جس راستے کو ہم نے اختیار کیا تھا وہ والد صاحب کے علم میں بھی نہ تھا، اس لیے ہم بچ نکلے۔ چند روز بعد والدہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اشکبار ہو کر فرمایا، بیٹا ہمیں اس قدر ذلیل ہی کرنا تھا تو پہلے بتا دیا ہوتا تاکہ پیسے خرچ کرنے سے تو بچ جاتے۔ میں نے عرض کیا، اماں جی میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اسلام کو ترک کرنے پر کسی بھی صورت آمادہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے لیے کچھ نہ کریں۔ ہاں ویسے بھی میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی ہر خدمت میرے لیے شہادت کا موجب ہے۔ مجھے آپ کے وہ احسانات یاد ہیں کہ جب بھی میرے خاندان والوں نے مجھے ختم کرنے کی کوئی سازش کی تو آپ نے مجھے اس سے پہلے ہی مطلع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے والدہ صاحبہ سے صلح کر لی تھی اور اکثر والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا، مگر والد محترم کو میں نے 6 سال بعد دیکھا تھا۔ راستے میں اچانک آمنا سامنا ہو گیا، مگر وہ بغیر توجہ دیے ہوئے میرے پاس سے گزر گئے۔ میں بھی انہیں بلانے یا ان سے ہاتھ ملانے کی جرات نہ کر سکا۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان تقسیم ملک کے موقع پر میرے خاندان کے تمام افراد ہندوستان چلے گئے اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں رہا اور اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو گیا۔ 1950 میں
والد کی وفات ہو گئی اور والدہ محترمہ اور 3 بھائی امبالہ کے قریب ایک گاؤں میں مقیم ہیں۔ شاید اس وقت میرے کوئی رشتہ دار یا میرے جاننے والے یہ قصہ سن رہے ہوں گے۔ 1941 میں میٹرک کا امتحان میں نے اسکول میں اول رہ کر امتیازی حیثیت سے پاس کر لیا۔ بعد ازاں میں نے علوم دینی کی طرف توجہ دی، چنانچہ 1942 سے 1948 تک مدرسہ خادم الشریعہ پنڈی کیپ، مدرسہ عربیہ اشاعت القرآن گجرات اور دارالعلوم دیوبندی میں علوم دینی کی تکمیل کی۔ 1948 میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا اور صوبے بھر میں اول رہا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ ساری کامرانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی مرہون منت ہیں۔ 1955 میں BA کا امتحان پاس کیا اور دونوں میں اللہ کے فضل و کرم سے فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ 1968 میں B.Ed کیا۔ 1959 میں MA علوم اسلامیہ کا امتحان دیا اور صوبے بھر میں اول رہا۔ ان تمام عنایت پر میں اپنے مالک حقیقی کا شکر گزار ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے اندر ایک بہت بڑا ذہنی اور روحانی انقلاب محسوس کیا، ورنہ اسلام لانے سے پہلے میں ایک متوسط ذہن کا مالک تھا۔ اسلام کے سائے عافیت میں پناہ لینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی ترقی کے دروازے بھی میرے لیے کھول دیے۔ اور دوسری بات جو میں نے اپنی علمی زندگی میں محسوس کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ مجھے آج تک کسی امر میں ناکامی کا سامنا نہیں ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہی دعا میری نجات کا باعث ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک ایمان کی حلاوت کا اپنا ایک مزہ ہے، اور جب ایک مسلمان اس پر ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔